لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و شفیعنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم، اسلام نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے مسلمان کو یہ درس دیا کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ اصلی زندگی نہیں ہے۔ یہ دنیا میں جو تم نے گھر بنایا ہے یہ تمہارا گھر مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، نہ یہ مستقل گھر ہے نہ یہاں مستقل ٹھکانہ ہے، یہ عارضی گھر ہے اور عارضی قیام ہے۔ یہاں مستقل ٹھکانہ اور مستقل گھر دو ہی ہیں جو اسلام نے مسلمانوں کو بتائے۔ مستقل گھر یا جنت میں ہے یا مستقل گھر دوزخ میں ہے۔ یہ دنیا میں ہم نے چاہے کتنا ہی بڑا گھر بنایا ہو اور اچھا گھر بنایا ہو، یہ مستقل نہ ٹھکانہ ہے، نہ مستقل قیام گاہ ہے، نہ مستقل گھر ہے۔ مستقل قیام گاہ، مستقل گھر، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا گھر یا جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے۔ اور اسلام نے ہر مسلمان کو اور دنیا کے ہر فرد کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جنت میں اگر تمہارا گھر بن گیا تو وہاں پر تمام قسم کے عیش و آرام موجود ہیں۔ جنت میں گھر اگر بن گیا تو عالیشان گھر ہوگا، جنت میں گھر میں باغ بھی ہوگا، نہریں بھی ہوں گی، حوریں بھی ہیں، غلمان بھی ہیں، ہر وہ پاک و پاکیزہ چیز تم کو مل جائے گی جس کا تم تصور کرو گے۔ آرام ہے، چین ہے، سکون ہے، کوثر ہے، سلسبیل ہے، سب کچھ جنت کے اندر ہے۔ اس کے برخلاف دوزخ میں آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں، پیاس لگے گی تو مائن حمیم ہے، قرآن مجید کا بیان ہے۔ اتنا کھولتا ہوا پانی کہ اگر لبوں کو ٹچ ہو جائے تو لب پھولنا شروع ہو جائیں۔ پیپ ملا ہوا کھانا، آگ کے گرز، انسانوں کے ساتھ جہاں پتھروں کو بھی جلایا گیا تاکہ آگ میں اور شدت پیدا ہو سکے۔ تو مستقل ٹھکانہ یا دوزخ یا مستقل ٹھکانہ جنت، مستقل رہنے والا گھر یا دوزخ میں ہے یا مستقل ٹھکانہ رہنے کی جگہ جو ہے وہ جنت میں ہے۔ دنیا کا آج تک کوئی آدمی مجھے ایسا نہیں ملا جو یہ کہے اپنی زبان سے کہ مجھے جنت نہیں چاہیے، دوزخ چاہیے، مجھے جنت میں گھر نہیں چاہیے، دوزخ کا گھر پسند ہے مجھے۔ آج تک کوئی نہیں ملا۔ مسلمان بھی کہتا ہے مجھے جنت چاہیے، ہندو بھی کہتا ہے مجھے نرک نہیں چاہیے، سورگ چاہیے، عیسائی بھی کہتے ہیں ہمیں جنت چاہیے، یہودی بھی کہتے ہیں ہمیں جنت چاہیے۔ یہاں تک تو بات صحیح ہے۔ اس کے بعد جو آگے کہنا چاہتا ہوں، جو نماز پڑھتے ہیں، پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں، بلکہ نافلہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہ نافلہ نمازیں پڑھنے والے، واجب نمازیں پڑھنے والے، وہ نمازی بھی کہتا ہے کہ میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ مجھے جنت میں گھر مل جائے۔ اور جو بے نمازی ہے کبھی نماز نہیں پڑھتا، کبھی نماز نہیں پڑھتا، عید کے دن کپڑے تو نئے پہن لیتا مگر عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ بھی یہ کہتا ہے مجھے جنت چاہیے۔
ماہ رمضان اور رجب اور شعبان کے سنتی روزے اور ماہ رمضان کے واجب روزے رکھنے والا روزے دار بھی کہتا ہے مجھے کوثر کا جام چاہیے اور جنت چاہیے، اور جو کبھی روزے نہیں رکھتا وہ بھی کہتا ہے مجھے جنت ہی چاہیے، دوزخ نہیں چاہیے۔ واجب ہونے کے بعد حج کرنے والا بھی کہتا ہے مجھے، حاجی بھی کہتا ہے جنت چاہیے، اور جس نے واجب ہونے کے بعد لاکھوں کروڑوں روپیہ کمایا ہے اور اس کی تجوری میں موجود ہے، وہ واجب ہونے کے بعد بھی حج ادا نہیں کرتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے جنت چاہیے، دوزخ نہیں چاہیے۔ ارے جناب، وہ نوجوان جس کے چہرے پر داڑھی کا نور موجود ہے وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے جنت چاہیے، اور روزانہ داڑھی مونڈنے والا بھی کہتا ہے مجھے جنت چاہیے، دوزخ نہیں چاہیے۔ نامحرموں سے پردہ کرنے والی عورت بھی کہتی ہے کہ مجھے جنت چاہیے، اور نامحرموں سے پردہ نہ کرنے والی، نامحرموں کے سامنے بغیر چادر سے جانے والی عورت بھی کہتی ہے مجھے جنت چاہیے، دوزخ نہیں چاہیے۔ تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے کہ جنت آخر بنائی کس کے لیے گئی ہے؟ نمازیوں کے لیے بنائی گئی ہے یا بے نمازیوں کے لیے بنائی گئی ہے؟ روزہ رکھنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے یا روزہ کھانے والوں کے لیے بنائی گئی ہے؟ خمس و زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے یا خمس و زکوٰۃ کھانے والوں کے لیے بنائی گئی ہے؟ داڑھی رکھنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے یا داڑھی منڈوں کے لیے بنائی گئی ہے؟ پردہ کرنے والی خاتون کے لیے جنت بنائی گئی ہے یہ بے پردہ رہنے والی خاتون کے لیے جنت بنائی گئی ہے؟ یہ ہماری سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے، اور یہ تو ہو نہیں سکتا ہے کہ یہ بھی جنت میں چلے جائیں وہ بھی جنت میں چلے جائیں، تو اللہ نے دوزخ کس کے لیے بنائی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے یا پیدا نہیں ہوتا ہے؟ ہر ایک کو جنت چاہیے، مگر ہر ایک کہتا مجھے جنت ہی میں جانا ہے، دوزخ میں کسی کو نہیں جانا ہے۔ مختصر ہے یہ زندگی، بہت مختصر ہے، مستقل ٹھکانہ یا جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے، اور دنیا کی زندگی یہ گھر مستقل نہیں ہے، یہ ٹھکانہ بھی مستقل نہیں ہے، یہ بہت مختصر زندگی ہے دنیا کی۔ کتنی مختصر زندگی ہے دنیا کی، پہلے میں یہ بتا دوں، اس کے بعد جنت و دوزخ کے بارے میں بتاؤں گا۔ اتنی مختصر ہے، اتنی مختصر ہے، اللہ اس مختصر زندگی کو پاک و پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے، گناہوں سے آلودہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ کتنی مختصر ہے یہ زندگی، اور اللہ اس مختصر زندگی کو کتنا پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے، اسے ایک مثال سے میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں جا کے بھی نماز پڑھتے ہیں یا گھر میں فرادہ نماز پڑھتے ہیں، جہاں کہیں بھی نماز پڑھتے ہو، نماز کا اصول یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے اذان کہی جاتی ہے، اذان کے بعد اقامت کہی جاتی ہے، اقامت کے بعد بلا فاصلہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اذان و اقامت اور نماز کے درمیان میں بہت مختصر فاصلہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ جو مستحب دعا ہے دعا پڑھ لیجئے، یا اللہ سے اگر کوئی دعا طلب کرنا ہے تو دعا مانگ لیجئے۔ اس وقت میں اذان و اقامت کے درمیان، اذان و اقامت کے بعد اور نماز اور اقامت کے بیچ میں دعا مانگیں گے تو دعا جلدی قبول ہوگی، تو مختصر سی دعا اللہ سے مانگ لیجئے، اللہ اس دعا کو قبول کرے گا۔ لیکن اذان و اقامت پڑھنے کے بعد اور نماز شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کسی دنیاوی کاموں میں لگ جائیں، کوئی آپ سے ملنے کے لیے آ گیا، آپ اس سے گفتگو کرنے لگے، کوئی مسئلہ حل کرنے لگے، کوئی کاروبار کی گفتگو کرنے لگے، اذان و اقامت تو کہہ چکے تھے، کوئی گھر مہمان آ گیا اس میں لگ گئے، اب 10-5 منٹ کا 15 منٹ کا وقت گزر گیا، اب آپ کو یاد آیا کہ نماز تو ابھی پڑھی نہیں ہے، اذان و اقامت کہہ لی تھی، تو کیا وہ اذان و اقامت جو کہہ چکے تھے وہ کافی ہے؟ اب بغیر کسی اذان و اقامت کی نماز شروع کر دیں؟ شریعت کہتی ہے نہیں، تاخیر ہو گئی، فاصلہ زیادہ ہو گیا، لہذا اذان و اقامت وہ گئی، اب نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ اذان کہو، دوبارہ اقامت کہو، اس لیے کہ اذان و اقامت کہنے کے بعد اور نماز شروع کرنے کے بیچ میں فاصلہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے، بہت مختصر فاصلہ ہے۔ آپ جماعت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوئے، لیکن وہاں نماز کی جماعت ختم ہو چکی تھی، جماعت کی نماز کے لیے اذان بھی ہوئی تھی، اقامت بھی ہوئی تھی، اب آپ پہنچے ہیں تو کیا اذان و اقامت دوبارہ کہیں گے؟ کہا نہیں، نماز ختم ہوئے میں زیادہ دیر نہ ہوئی ہو اور لوگ اپنی جگہ سے اپنا مصلی سجدہ اٹھا کے اٹھے نہ ہو، درہم و برہم نہ ہوئی ہو، صفے اپنی جگہ پہ سب باقی ہوں اور ابھی نماز جماعت ختم ہوئی ہے، تو شریعت کہتی ہے جو اذان و اقامت جماعت کی نماز کے لیے ہوئی تھی وہ کافی ہے، آپ نماز پڑھ لیجئے۔ لیکن اگر لوگ اپنی جگہ سے اٹھنا شروع ہو گئے ہیں اور صفے درہم و برہم ہو گئی ہیں تو پھر شریعت کہتی ہے وہ اذان و اقامت جو جماعت کی نماز کے لیے کہی گئی تھی وہ تمہاری نماز کے لیے
کافی نہیں ہے، اب دوبارہ کہو، پھر نماز پڑھنا۔ یہ دونوں مثالوں سے آپ پر یہ واضح ہو گیا کہ اذان و اقامت اور نماز کے درمیان میں فاصلہ بہت مختصر ہے، بہت مختصر فاصلہ ہے۔ اللہ اس فاصلے کو گناہوں سے، فالتو کاموں سے آلودہ نہیں دیکھنا چاہتا، بلکہ اس مختصر فاصلے کو، اذان و اقامت اور نماز کے درمیان میں جو فاصلہ ہے، اسے بہت پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے، بہت پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے نوجوانوں، یہ مختصر فاصلہ جو میں نے آپ کو بتایا، جس پہ میں زور دے رہا ہوں آپ کو توجہ حاصل کرنے کے لیے، اذان و اقامت اور نماز کے درمیان میں فاصلہ بہت مختصر ہے، مگر بہت پاکیزہ فاصلہ ہے۔ گناہوں سے آلودہ اللہ نہیں دیکھنا چاہتا، اسے پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے۔ کہیں اسی مختصر فاصلے کا نام تو زندگی نہیں ہے؟ اذان اور اقامت اور نماز کے درمیانی فاصلہ جو بہت مختصر ہے مگر پاکیزہ ہے، اسی مختصر فاصلے کا نام ہی تو زندگی نہیں ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو مجھے بتاؤ، آپ کے گھر جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو غسل مولود کے بعد سب سے پہلا کام آپ کے گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا اور غسل مولود اسے دے کے کپڑے وپڑے پہنا دیے گئے، اس کے بعد سب سے پہلا کام گھر والے یہ کرتے ہیں، یا محلے سے کہ مسجد میں جو عالم دین ہے ان عالم دین کو بلایا جاتا ہے، یا خاندان کا جو بزرگ ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، دیندار ہے، اس کی گود میں اسے بلایا جاتا ہے، اس کی گود میں بچے کو دیا جاتا ہے، اور وہ عالم دین یا بزرگ خاندان اپنی گود میں لے کر بچے کے داہنے کان میں کیا کہتے ہیں؟ داہنے کان میں اذان کہتے ہیں، بائیں کان میں اقامت کہتے ہیں۔ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ ہر بچے کے ساتھ میں یہ ہوتا ہے، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے دائیں کان میں اذان کہی جاتی ہے، بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ بزرگ یا عالم دین بچے کو پیار کرنے کے بعد ماں یا باپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اذان و اقامت کے بعد فوراً حکم خدا ہے اور حکم رسول بھی ہے، سیرت ائمہ معصومین بھی ہے کہ جب اذان و اقامت کہہ لو تو بلا فاصلہ نماز شروع کرو۔ اذان بھی کہی گئی بچے کو گود میں لے کے، اقامت بھی کہی گئی، لیکن میں آپ سب سے معلوم کرنا چاہتا ہوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں ہر ایک سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اپنے بزرگوں سے معلوم کرنا چاہتا ہوں، اپنے بھائیوں بہنوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ہر بچے کے پیدا ہونے کے بعد یہ عمل دیکھا ہوگا، اذان بھی ہوئی، اقامت بھی ہوئی، لیکن کسی نے آج تک نماز نہیں پڑھی۔ جس نے اذان و اقامت کہی بچے کے کان میں، اس میں اذان کہہ دی، بائیں کان میں اقامت کہی، وہ بچے کی طرف سے مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھ لیتے فوراً۔ اس مولود کی طرف سے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں سنت قربتاً الی اللہ، کسی نے پڑھی آج تک؟ نہیں پڑھی۔ ارے بچے ہی کو گود میں لے کر نیت کرتے بچے کو نماز پڑھا رہا ہوں سنت قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر، بچے کے ہاتھ اٹھا دیتے، پھر الحمد پڑھتے، سورہ پڑھتے، پھر بچوں کو تھوڑا جھکا دیتے، ذکر رکوع کر لیتے، بچے کی پیشانی پر سجدگاہ رکھتے، ذکر سجدہ کر لیتے۔ یہ عمل کرتے ہوئے کسی کو دیکھا؟ کسی کو نہیں دیکھا۔ اذان بھی ہوئی، اقامت بھی ہوئی، مگر نماز نہیں ہوئی۔ اب اس بچے کی عمر آگے بڑھنے لگی، اللہ نے جتنی اسے عمر دی تھی 50 سال، 60 سال، 80 سال، 100 سال، مگر آخر تو دنیا سے جانا ہی تھا۔ ایک دن اعلان ہوا فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، فلاں وقت نماز جنازہ پڑھی جائے گی، پھر دفن کیا جائے گا، لوگ شرکت کریں، لوگ آنا شروع ہو گئے، لیجئے نماز کا وقت ہو گیا۔ یہ وہی تو ہیں جن کی کان میں اذان و اقامت کہی گئی تھی، آج دنیا سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اعلان ہوا نماز پڑھنے کے لیے، مومنین آ گئے، صفیں لگ گئیں، مولانا آگے کھڑے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے، میں ان کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ میں سوچ رہا تھا نماز سے پہلے اذان و اقامت ہوتی ہے، پہلے کوئی اذان کہے گا، پھر کوئی اقامت کہے گا، اس کے بعد مولانا نماز پڑھائیں گے، لیکن عزیزوں میں نے دیکھا نہ کسی نے اذان کہی، نہ کسی نے اقامت کہی، مولانا نے براہ راست نماز شروع کر دی۔ نماز ختم ہوئی، آخری تکبیر ختم ہوئی، میں نے مولانا کا دامن پکڑ لیا، میں نے کہا مولانا یہ کون سی نماز تھی؟ حکم خدا تو یہ ہے کہ نماز سے پہلے اذان کہی جائے، نماز سے پہلے اقامت کہی جائے، اس کے بعد نماز پڑھی جائے، آپ نے یہ کون سی نماز پڑھا دی؟ نہ اذان ہوئی نہ اقامت ہوئی، آپ نے بلا فاصلہ نماز شروع کر دی۔
مولانا نے گھور کے میری طرف دیکھا، کہا معلوم ہوتا ہے تمہیں احکام شریعت نہیں معلوم، احکام فطرت بھی نہیں معلوم، ناواقف ہو۔ ہم نے کہا احکام شریعت کیا ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم کہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو اذان و اقامت کہی گئی تھی مگر نماز باقی تھی، آج دنیا سے جا رہا ہے تو وہی نماز آج پڑھی گئی ہے۔ تو دوستو اذان و اقامت اور نماز کے درمیانی فاصلے کا نام ہی تو وہ مختصر فاصلہ، اذان و اقامت وہ مختصر، بہت مختصر فاصلہ، اللہ اس کو پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے، تو اذان و اقامت اور نماز کے درمیانی فاصلے کا نام ہی تو زندگی قرار پایا۔ اللہ اس فاصلے کو پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے، گناہوں سے آلودہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ اذان جب پیدا ہوئے اذان و اقامت کہی گئی، اب دنیا سے جا رہے ہو تو وہ نماز تو باقی تھی اس دن کی، وہ نماز آج پڑھ دی گئی، تو درمیانی فاصلے کا نام ہی تو زندگی ہوا۔ یہ بہت مختصر فاصلہ ہے، اللہ اسے پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے، گناہوں سے آلودہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ اور جب مختصر فاصلے کو تم پاک و پاکیزہ رکھو گے تو اللہ اس کے صلہ میں تم کو جنت دے دے گا۔ ہر شخص جنت جانا چاہتا ہے، جیسا کہ میں نے تمہید میں کہا، مسلمان بھی کہتا ہے میں جنت میں جاؤں گا، شیعہ بھی کہتی ہیں ہم جنت میں جائیں گے، سنی بھی کہتی ہیں ہم جنت میں جائیں گے، عیسائی بھی کہتی ہیں جنت میں جائیں گے، ہندو بھی کہتی ہیں ہمیں نرک نہیں چاہیے، سورگ چاہیے، یہودی کو بھی جنت چاہیے، نمازی بھی جنت جانا چاہتا ہے، بے نمازی بھی جنت جانا چاہتا ہے۔ ہر ایک کو جنت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ مگر جتنے جنت کی تمنا کرنے والے لوگ ہیں ان سب سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، جنت تو چاہیے مگر مرنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو مرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، مرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ جنت سب کو چاہیے، بوڑھے کو بھی جنت چاہیے، جوان کو بھی جنت چاہیے، بچے کو بھی جنت چاہیے، مردوں کو بھی جنت چاہیے، عورتوں کو بھی جنت چاہیے، نمازیوں کو بھی جنت چاہیے، روزے دار کو بھی جنت چاہیے، جنت ہر ایک کو چاہیے، مگر مرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ جنت ہر ایک کو چاہیے، مرنا کسی کو نہیں ہے، جبکہ جنت کا اصول یہ ہے کہ جنت میں کوئی جا ہی نہیں سکتا جب تک کہ پہلے اسے موت نہ آ جائے۔ صرف ایک جناب آدم کے بارے میں ملتا ہے کہ بغیر موت کے وہ جنت میں چلے گئے تھے، مگر اللہ نے اپنے اصول کو نہیں توڑا، بلکہ جناب آدم سے کہا آپ چلے جائیے جنت سے، اور اس کے بعد پھر جب آپ کی موت ہو جائے گی، انتقال ہو جائے گا، تب جنت میں آئیے گا۔ تو جب جناب آدم کا انتقال ہو گیا تو مستقل طور پر رہنے کے لیے جنت میں دوبارہ گئے، تو اللہ نے بتایا کہ جب تک کوئی مرے گا نہیں اسے جنت ملے گی نہیں۔ تو جنت کی اگر سچی تمنا دل میں ہے تو مرنے کی تمنا بھی دل میں ہونی چاہیے، مگر یہ عجیب و غریب بات ہے کہ مرنے کی تمنا کسی کے دل میں نہیں ہے۔ مرنے کی تمنا اگر ہوگی تو جنت بھی ملے گی۔ جنت سب کو چاہیے مگر مرنا کسی کو نہیں ہے۔ مستقل ٹھکانہ جنت ہے، مگر جنت اگر حاصل کرنا ہے تو آپ کو بہت کئی منزلوں کا انتظام کرنا ہوگا۔ امام نے کہا ہے، مولا علی نے فرمایا ہے کہ میدان محشر میں جب آ جاؤ گے تو اگر کچھ کمی ہوگی تو ہم شفاعت کر لیں گے، مگر وہ موت سے لے کر اور میدان محشر تک جو منزلوں سے گزرنا ہے اس کا انتظام ہمیں خود کرنا ہے۔ ان منزلوں میں سے پہلی منزل کا نام ہے جب قبض روح کے لیے ملک الموت آئیں گے۔ قبض روح بہت تکلیف دہ منزل ہے۔ پہلی منزل قبض روح کی ہے، دوسری منزل قبر کی ہے، قبر کی تنہائی ہے، قبر میں تاریکی ہے، اور اس کے بعد فشار قبر بہت سخت منزل ہے۔ فشار قبر کے بعد برزخ کا راستہ ہے جو بہت طویل ہے۔ اس کے بعد میدان محشر ہے، میدان محشر میں حساب و کتاب کے بعد پل صراط ہے، پل صراط سے گزر گئے تو جنت میں پہنچ جاؤ گے، اور پل صراط سے نہ گزر سکے تو دوزخ ہی میں رہ جاؤ گے۔ تو پہلی منزل ہے جنت میں جانے کی قبض روح کی۔ مولا منبر پر ہیں، اصحاب کا مجمع سامنے ہے۔ مولا نے قبض روح کے لیے اپنے اصحاب کو بتایا ناقابل برداشت تکلیف ہوگی، بہت تکلیف ہوگی۔ لوگ رونے لگے، مولا کتنی تکلیف ہوگی؟ کہا مثال دے کے سمجھاؤں گا اور تم سمجھ لو گے۔ ایک ریشمی کپڑے کو خاردار درخت پر ڈال کر کھینچ لو، جو حال کپڑے کا ہوگا وہی حال
جسم کا ہوگا، اس لیے کہ روئیں سے روح نکلتی ہے، ناقابل برداشت تکلیف ہوگی۔ جب مولا نے قبض روح کی تکلیف کے سلسلے میں لوگوں کو بتایا تو اصحاب رونے لگے، گریا کی آوازیں بلند ہونے لگی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو مولا نے کیا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا مولا اتنی تکلیف ہم برداشت کیسے کریں گے؟ تو آپ کے مولا نے، آپ کے آقا نے کہا ارے تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے تمہارے دل میں تو ہماری محبت ہے۔ ہماری محبت اگر دل میں ہے تو قبض روح تو ہوگی، تکلیف بھی ہوگی، مگر اس کا احساس تم کو نہیں ہوگا۔ لیجئے پہلی بات معلوم ہوئی کہ قبض روح میں بہت تکلیف ہوگی، لیکن جن کے دلوں میں مولائے کائنات کی محبت ہے انہیں قبض روح کی تکلیف کا پتہ ہی نہ چلے گا۔ اس طرح سے روح نکل جائے گی جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے۔ تو پہلی چیز، قبض روح میں دشواری ہے، بہت تکلیف ہے، مگر محبت علی کی وجہ سے تکلیف سے ہم بچ جائیں گے۔ اور دوسری بات معلوم ہوئی حضور رحمت للعالمین کی حیات طیبہ میں، ایک نوجوان تھا، اس کا آخری وقت تھا، ڈاکٹر اور حکیم حیران تھے کہ اس کو کئی گھنٹے پہلے مر جانا چاہیے تھا، مگر روح نہیں نکل رہی تھی، وہ تڑپ رہا تھا۔ دعا کر رہے تھے سب لوگ کہ اس کے مرنا آسان ہو جائے، یہ تڑپ رہا ہے بیچارہ، بچ تو سکتا نہیں، جلدی سے قبض روح ہو جائے تاکہ اس کی تکلیف کم ہو جائے، مگر وہ تڑپ رہا تھا، روح نہیں نکل رہی تھی۔ تو کسی نے کہا جاؤ نبی کے پاس چلے جاؤ، نبی اس کے سرانے آ جائیں گے تو اس کے قبض روح میں آسانی ہو جائے گی۔ معلوم یہ ہوا، دوسری بات معلوم ہوئی، اگر کوئی معصوم مرنے والے کے سرانے آ جائے تو قبض روح کی تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ نبی کو بلایا گیا، نبی سرانے آ کے بیٹھے، مگر اس کی تکلیف میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ تو نبی نے مرنے والے نوجوان سے کہا تم اپنی زبان سے کلمہ طیبہ کی تلاوت کرو تاکہ قبض روح میں آسانی ہو جائے۔ لیجئے تیسری بات معلوم ہوئی، نبی رحمت نے کہا کہ مرنے والا اگر اپنی زبان سے کلمہ طیبہ کی تلاوت کر لے تو اس کا مرنا آسان ہو جائے گا، قبض روح میں دشواری ختم ہو جائے گی اور قبض روح میں آسانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر توفیق الہی سلب ہو چکی ہے کسی بھی گناہ کی وجہ سے تو رحمت للعالمین بھی کہے تو وہ اپنی زبان سے کلمے کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ اس نے کوئی ایسا گناہ کیا تھا کہ رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں کہ کلمے کی تلاوت کرو تاکہ قبض روح میں آسانی ہو جائے، مگر اس کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی، وہ کلمے کی تلاوت نہ کر سکا۔ جب وہ کلمے کی تلاوت نہ کر سکا تو نبی رحمت سمجھ گئے کہ شاید اس سے کوئی بڑا گناہ سرزد ہوا ہے جس کی وجہ سے توفیق الہی سلب ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے پاس بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے پوچھا بتاؤ کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں حضور، جو آپ کے قریب سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور رو رہی ہے یہی اس کی ماں ہے۔ تو نبی نے اسے قریب بلایا اور قریب بلا کے کہا سچ کہنا، کیا تو اپنے بیٹے سے راضی نہیں ہے؟ اس نے کہا حضور بے شک میں اپنے بیٹے سے راضی نہیں ہوں، اس لیے کہ اس نے مجھے بڑی تکلیفیں دی ہیں، میرا دل دکھایا ہے، میں اس سے دل کی گہرائیوں سے راضی نہیں ہوں۔ تو نبی نے کہا اسی وجہ سے قبض روح میں دشواری ہو رہی ہے، تو راضی ہو جا، اپنے بیٹے سے راضی ہو جا، اپنے بیٹے کے لیے دعا کر تاکہ مرنا آسان ہو جائے۔ اس نے کہا حضور میں کیسے راضی ہو جاؤں، اس نے مجھے بڑی تکلیفیں دی ہیں، بڑی اذیتیں دی ہیں، میری اطاعت نہیں کی ہے بلکہ حکم دولی کی ہے، مجھے تکلیف پہنچائی ہے، میں کیسے راضی ہو سکتی ہوں؟ تو نبی نے اس کے دل کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی محبت کو ابھار دیا۔ کہا کیا یہ وہ بچہ نہیں ہے جسے تو نے بڑی تکلیفوں کے ساتھ پالا تھا؟ کیا یہ وہ بچہ نہیں ہے جسے تو نے اپنے ہاتھوں سے لوریاں دی تھی؟ کیا یہ وہ بچہ نہیں ہے جسے تو نے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا تھا؟ کیا یہ وہ بچہ نہیں ہے جسے تو نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا تھا؟ کیا یہ وہ بچہ نہیں ہے جسے تو نے خود اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا تھا؟ کیا یہ وہ بچہ نہیں ہے جسے تو نے اپنے ہاتھوں سے نہلایا تھا، دھلایا تھا؟ کیا یہ وہی بچہ نہیں ہے جس کے لیے تو نے ہزاروں مرتبہ بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر اس کی صحت و سلامتی اور طول عمر کے لیے دعائیں کی تھیں؟ نبی نے ایک ایک بات کو یاد دلانا شروع کیا، جیسے جیسے نبی اس کی باتوں کو گناتے رہے، یاد دلاتے رہے، ویسے ویسے اس کی محبت جو تھی جاگتی رہی، اور جب نبی خاموش ہوئے تو اس کی محبت بیدار ہو چکی تھی۔ اس نے تڑپ کے کہا اے اللہ کے نبی گواہ رہنا، میں اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی، اللہ اس کے مرنے کو آسان کر دے۔ بس جیسی ماں راضی ہوئی اور ماں نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کی کہ مرنا آسان ہو جائے، ویسے اس کی روح اس طرح سے نکل گئی جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی۔
معلوم یہ ہوا کہ ماں راضی ہے تو قبض روح میں آسانی ہے، اور اگر ماں ناراض ہے تو قبض روح میں دشواری ہے۔ قبض روح میں آسانی کے لیے پہلی بات، اگر علی کی محبت دل میں ہے تو قبض روح میں آسانی ہے، اگر معصوم قریب میں موجود ہے تو قبض روح میں آسانی ہے، اگر کلمے کی تلاوت کرے تو مرنا آسان ہو جائے گا، قبض روح میں دشواری ختم ہو جائے گی۔ اگر ماں راضی ہے تو قبض روح میں آسانی ہے، اور اگر ماں ناراض ہے تو قبض روح میں دشواری ہے۔ اگر قبض روح کی دشواری سے بچنا چاہتے ہو تو ماں کو راضی رکھو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کی اطاعت کرو، ماں کو راضی رکھو۔ ماں اور باپ دونوں کے لیے قرآن مجید نے جگہ جگہ پر آپ کو دعا کرنے کا حکم دیا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر اسی طرح رحم کر جیسے بچپنے میں اور کم سنی میں اس نے میرے اوپر رحم کیا تھا۔ قرآن نے بتایا کہ ماں باپ کے سامنے جاؤ تو اپنے کاندھے جھکا کے جاؤ۔ اگر ماں باپ سے گفتگو کرو، نارمل گفتگو جو گھر میں ہوتی ہے، بات چیت جو ہوتی ہے، خبردار تمہاری آواز بلند نہ ہونے پائے۔ اگر ماں باپ تمہیں کوئی تکلیف بھی دیں تو خبردار تمہاری زبان سے اف نہ نکلے۔ ماں باپ کا مرتبہ تو سمجھیے۔ اب ذرا اندازہ لگانا چاہتے ہیں اور اپنے ماں باپ کے درجہ و مقام کو پہچاننا چاہتے ہیں تو اس بات سے لگائیے کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کے سامنے جاؤ تو کاندھے جھکا کے جاؤ۔ پورے اس جسم میں سب سے بلند یہ سر ہے، اور سر کے بعد اگر باری آتی ہے تو وہ کاندھے ہیں۔ نمبر 1 سر، نمبر 2 کاندھے۔ اللہ نے ماں باپ کا مرتبہ، اللہ نے کہا جب میری بارگاہ میں آؤ تو سر کو جھکا دو، سر جھکا کے آؤ۔ سر اللہ نے اپنے لیے مخصوص کیا، سر کے بعد منزل آتی ہے کانوں کی۔ تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ یہ کہے گا کہ میری بارگاہ میں آؤ تو سر کو جھکا دو، نبی کی بارگاہ میں جاؤ تو کاندھوں کو جھکا دو، امام کے سامنے جاؤ تو کاندھوں کو جھکا دو۔ نہیں، اللہ نے حکم یہ دیا مخصوص یہ سر میرے لیے ہے، لہذا میری بارگاہ میں آؤ تو سر جھکا کے آؤ، اور جب ماں باپ کی منزل میں ماں باپ کے سامنے جاؤ تو اپنے کاندھوں کو جھکا دو۔ کتنی بلند منزل ہے ماں باپ کی۔ ماں باپ کی اطاعت کرو، ماں باپ کو راضی رکھو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کو ناراض نہ ہونے دو۔ قدم قدم کے اوپر ماں باپ کی حیثیت بتائی۔ یہی نہیں بلکہ ماں اور باپ کی منزلیں بتاتے ہوئے اللہ نے اور نبی نے اور اماموں نے حکم یہ دیا کہ چاہے کتنی بھی خدمت کر لو، ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کسی نے پوچھا مولا ماں باپ کا حق ادا کیسے نہیں ہو سکتا؟ کہ ذرا سوچ تو صحیح، ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے مگر ان کے بنائے ہوئے مکان میں تو زندگی گزار رہا ہے۔ ماں باپ نے جو کاروبار شروع کیا تھا اسی کاروبار سے تو اپنی روٹی کھا رہا ہے۔ تیری آمدنی کا ذریعہ انہی کے چھوڑا ہوا کارخانہ ہے، فیکٹری ہے، دکان ہے، تو ان کا حق تو کیسے ادا کر دے گا؟ تو اس نے کہا کہ اے اللہ، اس نے کہا مولا میرے آقا، میرے ماں باپ تو بہت غریب تھے، انہوں نے مجھے رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں دیا، وہ تو کرائے کے مکان میں رہتے تھے، کرایہ باقی تھا میں نہیں ادا کیا۔ نہ کوئی کاروبار تھا، نہ کوئی فیکٹری تھی، نہ کوئی کارخانہ تھا، نہ کوئی دکان تھا، نہ کوئی آمدنی کا ذریعہ تھا۔ میں نے خود اپنی روٹی روزی کو تلاش کرنے کے بعد اور ذریعہ تلاش کرنے کے بعد روٹی روزی پیدا کی ہے۔ میرے ماں باپ نے نہ مکان چھوڑا نہ کاروبار چھوڑا۔ تو امام نے غصے سے کہا مکان نہیں چھوڑا، کاروبار نہیں چھوڑا، دکان نہیں چھوڑی، کارخانہ نہیں چھوڑا، فیکٹری نہیں چھوڑی، مگر کمبخت تیرا پورا وجود تو چھوڑا ہے۔ تو جب تک تیرا یہ وجود زمین کے اوپر ہے اس وقت تک ماں باپ کا حق تیرے کاندھوں پر ہے، ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ماں اور باپ میں اللہ نے، رسول نے، اماموں نے حکم دیا، ماں کا درجہ باپ کے درجے سے اور زیادہ بلند کیا ہے۔ ایک شخص آیا مولا کی خدمت میں، رسول کی خدمت میں، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا میں عمل خیر کرنا چاہتا ہوں، نیکی کرنا چاہتا ہوں، بتائیے سب سے پہلے وہ نیکی میں کس کے ساتھ کروں، میں خیر کس کے ساتھ کروں؟ تو نبی نے کہا ماں کے ساتھ کروں، سب سے پہلے نیکی کرنا جو چاہتے ہو، خیر کرنا چاہتے ہو تو ماں کے ساتھ کرو۔ اس نے پلٹ کے کہا پھر اس کے بعد کس کے ساتھ کروں؟ نبی نے کہا ماں کے ساتھ کرو۔ تیسری مرتبہ اس نے کہا کہ پھر کس کے ساتھ کروں؟ مولا نے تیسری مرتبہ بھی، نبی نے تیسری مرتبہ بھی کہا کہ ماں کے ساتھ کرو۔
چوتھی مرتبہ اس نے کہا اس کے بعد کس کے ساتھ کروں؟ تو رسول نے کہا رحمت اللہ عالمین نے کہا باپ کے ساتھ کرو۔ 3 مرتبہ نبی نے کہا ماں کے ساتھ کرو، ماں کے ساتھ کرو، ماں کے ساتھ کرو، چوتھی مرتبہ کہا کہ باپ کے ساتھ کرو۔ ماں اور باپ کا مرتبہ اتنا بلند کیا کہ نبی نے کہا ماں باپ کے ساتھ جیسا تم سلوک کرو گے، جب تک تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک نہ کر لے اس وقت تک موت نہیں آئے گی۔ اگر اچھا سلوک ماں باپ کے ساتھ کیا ہے تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی، اگر تم نے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ برا سلوک کرے گی۔ جیسا سلوک تم کرو گے ویسا ہی اولاد تمہارے ساتھ کرے گی۔ اور یہ اسلامی نہیں کہتا بلکہ ہندوازم بھی یہی کہتا ہے۔ چنانچہ ہندوازم میں بھی یہی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جیسا برتاؤ کرو گے اولاد تمہارے ساتھ ویسے ہی برتاؤ کرے گی۔ اگر اچھا سلوک کیا ہے تو اولاد اچھا سلوک کرے گی، برا سلوک کیا ہے تو اولاد برا سلوک کرے گی۔ ماں باپ نے کہا ماں کا مرتبہ تو کبھی بھی، ماں کا حق تو کبھی ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ پوچھا مولا سے آقا ماں کا حق ادا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو مولا نے کہا ذرا سوچ تو، جب تو چھوٹا سا تھا، ننھا منا تھا، بھوک لگتی تھی تو بھوک مٹائی کیسے جانتی تھی؟ تو نہیں جانتا۔ پیاس لگتی تھی تجھے نہیں معلوم کہ پیاس بجھائی کیسے جاتی ہے؟ یہ ماں ہے جسے اللہ نے الہام کیا ہے کہ اگر بچہ نگاہوں سے اوجھل بھی ہو تو ماں سمجھ جاتی ہے میرا بچہ بھوکا ہے، میرا بچہ پیاسا ہے، وہ تڑپ کے آتی ہے، اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے، اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتی ہے، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہے، اپنے ہاتھوں سے نہلاتی ہے، اپنے ہاتھوں سے صفائی کرتی ہے، اپنے ہاتھوں سے کپڑے پہناتی ہے۔ کہا تو ماں کا حق کیسے ادا کر سکتا؟ اس نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے سردی سے بچایا، گرمی سے بچایا، برسات سے بچایا۔ سردی کے زمانے میں اپنے کلیجے سے لگا کے اپنے جسم کی ساری گرمی تمہارے جسم میں منتقل کر دی، مگر تمہیں سردی لگ جائے یہ ماں کو برداشت نہیں۔ گرمی کے زمانے میں کوئی ذریعہ نہیں گرمی سے بچنے کا، مگر پورے دن اپنے ہاتھوں سے پنکھا جھلتی ہے تاکہ تمہیں گرمی سے تمہیں پریشانی نہ ہو۔ برسات اگر ہو اور بچنے کا ذریعہ کچھ نہ ہو بارش سے تو اپنا سایہ بن جاتی ہے، پوری برسات کا پانی اپنے جسم میں لے لیتی ہے، مگر بچے کے اوپر برسات کا پانی گرے، بوندے گرے اور اسے پریشانی ہو، یہ ماں کو برداشت نہیں ہے۔ جس ماں نے بچپنے میں اس طرح سے تمہاری خدمت کی ہو، تم ماں کا حق کس طرح سے ادا کر سکتے ہو؟ ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضور معاف کیجئے گا، حضور معاف کیجئے گا، جس طرح سے میری ماں نے بچپنے میں میری خدمت کی تھی، اب بڑھاپے میں میری ماں کا وہی حال ہے جو بچپنے میں میرا تھا۔ ضعیف ہے، کمزور ہے، ناتواں ہے، اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں سکتی ہے۔ میں اپنے ہاتھوں سے اسی طرح سے کھانا کھلاتا ہوں جیسے بچپن میں میری ماں نے مجھے کھانا کھلایا تھا، میں پانی ویسے ہی پلاتا ہوں جیسے اپنے ہاتھوں سے ماں نے مجھے پانی پلایا تھا، میں لباس ویسے ہی بدلتا ہوں جیسے ماں نے میرے لباس بدلا تھا، میں سردی اور گرمی اور برسات سے ویسے ہی اپنی ماں کو بچاتا ہوں جیسے میری ماں نے بچپنے میں مجھے بچایا تھا۔ تو امام نے ہاتھ اٹھا کے اس کو دعا دی، اللہ تجھے جزائے خیر دے اور اس کے بدلے میں جنت میں تجھے بلند درجہ عطا کرے۔ جو ماں کی خدمت کرتا ہے امام کی دعا اس کے لیے ہے۔ جو ماں کی خدمت کرے گا امام پکار کے کہتے ہیں اللہ تجھے جزائے خیر دے اور جنت میں تجھے بلند درجہ عطا کرے۔ امام کی دعا شامل ہر ایک کی، جو بھی ماں کی خدمت کرے گا۔ اس نے کہا میں نے اتنی خدمت کی، آقا مجھے بتائیے کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ امام نے کہا اتنی خدمت کرنے کے بعد بھی تو اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا مولا جیسی خدمت ماں نے کی تھی ویسی خدمت میں نے کر دی تو حق ادا کیوں نہیں ہوا؟ تو مولا نے مسکرا کے اس کو جواب دیا کہ دیکھ ماں نے بھی خدمت کی اور تو نے بھی خدمت کی ہے ماں کی، مگر دونوں میں فرق بہت زیادہ ہے۔ جب ماں تیری خدمت کر رہی تھی تو سوچ اس کے تصور میں کیا تھا؟ ماں تجھے اپنے ہاتھوں سے دودھ پلا رہی تھی، مگر اس کے تصور میں یہ تھا کہ تو چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلنا شروع ہو گیا۔ ماں تجھے نہلا رہی تھی، تیرے کپڑے بدل رہی تھی، مگر اس کے تصور میں تیری جوانی تھی۔ ماں تیری خدمت کر رہی تھی، مگر اس کے تصور میں تیری جوانی کے بعد تیری شادی تھی اور تیرے سر کے اوپر سیرے کے پھول تھے، اس کا تصور کر کے تیری خدمت کر رہی تھی۔ اس کے بعد تیری شادی ہونے کے بعد تیری دلہن گھر میں آئی ہے، وہ دلہن کا استقبال کرتی ہوئی اپنے خیالوں میں دلہن کا استقبال کرتی ہے۔ یہی نہیں، اپنے ہاتھوں میں لوریاں تجھے دے رہی تھی
اور تیرے بچوں کے لیے دعا کر رہی تھی کہ جیسے میں تجھے پال رہی ہوں، تجھے لوریاں دے رہی ہوں، تجھے گود میں کھلا رہی ہوں، ایسے تیرے بچوں کو بھی اپنی گود میں کھلاؤ. سوچ، تیری خدمت کر رہی تھی مگر کتنی لمبی عمر کی دعائیں دے کر اور تصور میں تیری پوری زندگی کا تصور کر کے تیری خدمت کر رہی تھی. اور تو جو خدمت کر رہا ہے اپنی ماں کی، تیرے تصور میں کیا ہے؟ تیرے تصور میں یہی تو ہے کہ سال بھر زندہ رہے گی، لاؤ خدمت کر لو. 6 مہینے زندہ رہے گی، لاؤ خدمت کر لو. 2 مہینے کے بعد مر جائے گی، لاؤ آخری وقت ہے ماں کا خدمت کر لو، ماں کی دعائیں لے لو. تو اس کی موت کا تصور کر کے خدمت کر رہا ہے، اور تو وہ تیری حیات کا تصور کر کے تیری خدمت کر رہی تھی. تو جو فرق موت و حیات میں ہے وہی تیری خدمت کرنے میں اور ماں کی خدمت کرنے میں ہے. تو چاہے کتنی ہی کوئی خدمت کر لے ماں کی، ماں کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ماں کی منزل یہ ہے کہ اگر ماں راضی ہے تو قبض روح میں آسانی ہے، اور ماں ناراض ہے تو قبض روح میں دشواری ہے. یہ ماں کی منزل ہے. تو میں نے قبض روح کے بارے میں بتایا. امام کی محبت دل میں ہے تو قبض روح میں آسانی ہو جائے گی. اگر زبان سے کلمے کی تلاوت کرو گے قبض روح میں آسانی ہو جائے گی. ماں کی دعائیں لے لو گے تو قبض روح میں آسانی ہو جائے گی. اب دوسری منزل میں اور بتا دوں، اس کو مجلس کو تمام کر دوں. دوسری منزل جو سخت ترین منزل ہے جنت تک جانے کی، وہ فشار قبر کی منزل ہے. فشار قبر کے لیے میرے مولا نے کہا کہ جب مردے کو قبر میں لٹا کے لوگ چلے جاتے ہیں اور قبر تیار ہو جاتی ہے تو پھر قبر کے دونوں پارٹ مل کے اس مردے کو پیستے ہیں. اس طرح سے فشار ہوتا ہے کہ جسم کی ہڈیاں سرما بن جاتی ہیں. ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہے، ناقابل برداشت. کسے ہوتی ہے تکلیف زیادہ؟ نبی کا زمانہ ہے. نبی کی ایک دوست ہے جن کا نام سعد ہے. نبی کو خبر ملی ان کا انتقال ہو گیا. نبی اس کے گھر آئے. اب ذرا پہلے سعد کی منزل پہچان لیے، پھر میں فشار قبر تک پہنچاؤں گا. نبی گھر آئے، گھر والوں کو تعزیت ادا کی، اور جب غسل کی بات آئی تو نبی خود غسل دینے کے لیے آگے بڑھے. نبی نے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا. نبی نے خود کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھی. سوچو کتنی بلند منزل پر فائز ہے جناب سعد. جسے نبی نے غسل دیا ہو، نبی نے کفن پہنایا ہو، نماز جنازہ نبی نے پڑھی ہو، تو سوچو اس کی منزل پہچانو. نہیں، ابھی منزل نہیں پہچانی. اگر اس کا مقام نہیں پہچانا ہے تو آگے بڑھیے. جب جنازہ اٹھا اور تشییع جنازے کی منزل آئی تو نبی جنازے کے پیچھے پیچھے چلے. مگر کس طرح سے چلے؟ اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے، ایڑیاں زمین پر نہیں رکھ رہے تھے. کسی صحابی نے یہ دیکھ لیا، کہا حضور جگہ تو کافی ہے. پنجوں کے بل تب چلا جاتا ہے جب جگہ نہیں ہوتی ہے تو آدمی پنجوں کے بل ایڑیاں اٹھا لیتا ہے. مگر اس نے کہا حضور جگہ تو کافی ہے، آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ تو نبی نے اس صحابی کو دیکھ کے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو. اس نے کہا آقا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو نبی نے فرمایا اللہ نے سعد کی تشییع جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے 70,000 ملائکہ بھیجے. آپ نے محسوس کیا سعد کی منظر؟ نبی نے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی. اللہ نے 70,000 فرشتے تشییع جنازہ میں شرکت کے لیے بھیجے. قبر تیار ہے، سعد کو لٹایا گیا، قبر تیار ہو گئی. نبی بیٹھے ہوئے دعا کر رہے ہیں. اس کی ماں رو رہی تھی، جناب سعد کی ماں رو رہی تھی کھڑے ہو کے. کوئی صحابی قریب گیا، اس نے کہا رو کیوں رہی ہو؟ تمہارا بیٹا تو سیدھا جنت میں چلا گیا. کہا تمہیں کیسے معلوم میرا بچہ جنت میں چلا گیا؟ تو اس نے کہا ابھی نبی نے مجھ سے کہا ہے کہ تشییع جنازے میں شرکت کرنے کے لیے 70,000 ملائکہ اللہ نے بھیجے ہیں. تو جس کی تشییع جنازہ میں 70,000 ملائکہ آئے ہو تو سیدھا جنت میں جائے گا ہی. ماں خوش ہو گئی، 35 آنگیں کھڑی ہوئی قبر کے، کیونکہ سرحانے نبی بیٹھے ہوئے تھے. اس نے قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہا میرے لال تمہیں جنت میں جانا مبارک ہو. نبی نے سنا اور ایک مرتبہ طلب کے کہا تم سعد کی ماں ہو تو جاؤ جا کے دعا کرو. تمہیں اس وقت مبارکباد دینے کا وقت نہیں ہے، بلکہ سعد کے لیے دعا کرو. اس لیے کہ سب تو اس نے کہا دعا کاہے کی کروں؟ کہا اس لیے کہ سعد فشار قبر میں مبتلا ہے. بہت سخت منزل ہے تمہارے بیٹے کے لیے، فشار قبر ہو رہا ہے. جاؤ جانے کے بعد اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرو، اس لیے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے. ماں نے کہا حضور میرے بیٹے کو فشار قبر کیوں ہو رہا ہے جب اللہ نے 70,000 ملائکہ بھیجے تھے؟ تو نبی نے ماں سے یہ کہا تمہارے بیٹے نے ایک مرتبہ اپنی بیوی پر سختی کی تھی، اس لیے فشار قبر میں پھنسے ہوئے ہیں.
میرے دوستوں فشار قبر کی منزل پہچانو. جناب سعد کی منزل بہت بلند ہے. ہماری اور آپ کی تو حیثیت ہی کیا ہے. سعد نے زندگی میں ایک مرتبہ اپنی بیوی پہ غصہ کیا تھا, یہ سختی کی تھی, جو کو بھی ایک مرتبہ زندگی میں کیا تھا. تو سعد جیسا صحابی رسول اپنے کو فشار قبر سے نہ بچا سکا, زندگی میں ایک مرتبہ سختی کرنے کے بعد ہم اور آپ کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. ہمارے گھروں میں آئے دن آوازیں بلند ہوتی ہیں, شوہر و بیوی کے درمیان میں جھگڑا ہوتا ہے, گالیاں گفتاریاں ہوتی ہیں, برا بھلا کہا جاتا ہے, اور کبھی کبھی تو شوہر صاحب ڈنڈا بھی اٹھا لیتے ہیں, گھر سے نکال دیتے ہیں, اور طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. اور کن کاموں کی وجہ سے؟ کا کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا لہذا برا بھلا کہہ رہے ہیں, سختی کر رہے ہیں. کپڑے نہیں دھوئے تھے اس لیے ڈانٹ پڑ رہی ہے. گھر کی صفائی نہیں ہوئی تھی, مہمان آ گئے, بے عزتی ہو گئی لہذا ڈانٹ پڑ رہی ہے. بچوں کو اسکول کے لیے تیار نہیں کیا تھا, ٹائم گزر گیا لہذا ماں پہ ڈانٹ پڑ رہی ہے. یہ وہ کام ہے جس کی وجہ سے آپ سختی کر رہے ہیں, جو اس کی ڈیوٹی میں شامل ہی نہیں ہے. کھانا پکانا عورت کی ڈیوٹی نہیں ہے, بچوں کو پالنا عورت کی ڈیوٹی نہیں ہے, گھر کی صفائی کرنا بیوی کی ڈیوٹی نہیں ہے. جن باتوں پہ آپ ڈانٹ رہے ہیں, پھٹکار رہے ہیں, مار رہے ہیں, نکال رہے ہیں, طلاق دے رہے ہیں, یہ سارے کام اس کی ڈیوٹی میں شامل نہیں ہیں. یہ سارے کام تو شوہر کے ذمے ہیں. اس لیے جیسے ہی نکاح ہوا اس کا نان و نفقہ آپ کے ذمے آ گیا. نان و نفقہ میں کچا آٹا نہیں ہے کہ روٹیاں پکائیں, بلکہ نان و نفقہ میں پکا ہوا کھانا ہے. گھر کی صفائی کرنا اس کی ڈیوٹی نہیں ہے, یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. کوئی نوکر رکھے, نوکرانی رکھے, وہ گھر کی صفائی کرے, کپڑے دھوئے. توضیح المسائل اٹھا کر دیکھیں. توضیح المسائل میں یہاں تک لکھا ہوا, یہ تو بہت بڑی بات ہے, کھانا پکانا, جھاڑو لگانا, صفائی کرنا. توضیح المسائل میں لکھا ہوا ہے کہ جو بچہ اس عورت نے پیدا کیا ہے اس کا اپنا بچہ ہے, اسے دودھ پلانا بھی اس کی ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے. وہ چاہے تو اپنے شوہر سے دودھ پلائی کے پیسے لے سکتی ہے. تو اپنے بچے کو دودھ پلانے میں اس کی ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے, تو گھر کے کام اس کی ڈیوٹی میں شامل کیسے ہو جائیں گے؟ میری ان باتوں سے میری بہنوں کو زیادہ اترانا نہیں چاہیے, اور زیادہ کئی گھر میں جانے کے بعد میں دوسری لڑائیاں شروع ہو جائیں شوہر اور بیوی کے درمیان میں. نہیں میری بہنوں, یہ تو مسئلہ شریعت تھا جو میں نے تمہیں بیان کر دیا, مگر تم تو کنیز فاطمہ زہرا ہو, تمہیں سیرت فاطمہ ہی پہ عمل کرنا ہے. ڈیوٹی اور ہوتی ہے, واجبات اور ہوتے ہیں, اور مستحب کام اور ہوتے ہیں. تمہیں تمہاری شہزادی نے حکم یہ دیا ہے اپنے شوہر کی مدد کرو, اگرچہ گھر کے کام تمہاری ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے, شوہر کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر تم اپنے شوہر کی خدمت میں اپنی شوہر کی محبت کی خاطر ان سارے کاموں کو انجام دو گی تو میری سیرت پر عمل کرو گی, اور جب سنت فاطمہ پہ تم عمل کرو گی تو میدان محشر میں ہر اس عورت کی صفات فاطمہ کریں گی جنہوں نے گھر کے کام اپنے ذمے لے کر اپنے شوہر کی مدد کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ڈیوٹی میں سب کچھ شامل نہیں ہے جو ہم برا بھلا کہتے ہیں, ڈانٹتے پھٹکارتے ہیں. سوچو میرے نوجوانوں, سوچو میرے بھائیوں, سوچو میرے بھائیوں, جب سعد جیسے صحابی رسول ایک مرتبہ اپنی بیوی پر سختی کرنے کی وجہ سے اپنے کو فشار قبر سے نہ بچا سکا, تو ہم اپنے کو فشار قبر سے کیسے بچائیں گے؟ اور یہ جو بیچارہ ہے فشار قبر سے کیسے بچائیں گے؟ ایک قبض روح کی منزل ہے اور ایک فشار قبر کی منزل ہے. اگر ماں ناراض ہو جائے گی تو قبض روح میں بہت دشواری ہوگی, اگر بیوی پہ سختی کرو گے تو فشار قبر میں بہت سختی ہو جائے گی. سعد جیسا صحابی رسول نہ بچا سکا, آپ اپنے کو کیسے بچاؤ گے؟ اگر ماں کو خوش رکھو گے تو قبض روح میں آسانی ہو جائے گی, اگر بیوی سے محبت کا برتاؤ کرو گے اور اس پر سختی نہیں کرو گے تو فشار قبر میں آسانی ہو جائے گی. بس ایک آخری جملہ اور کہہ دوں آپ کے ذہنوں کو ہلکا کرنے کے لیے, اگر ماں اور بیوی کے درمیان میں جھگڑا ہو جائے, ہوتا ہے اکثر گھروں میں ہوتا ہے, زیادہ تر گھروں میں ہوتا ہے, ساس اور بہو کی لڑائی بہت مشہور ہے, تو ساس اور بہو کے درمیان میں جھگڑا ہو جائے تو بیچارہ یہ جو کھڑا ہے یہ کیا کرے؟ اگر یہ بیوی کی طرفداری کرے گا تو قبض روح میں پھنس جائے گا, ماں ناراض ہو جائے گی. اگر ماں کی طرف جھکاؤ ہو جائے گا تو فشار قبر میں پھنس جائے گا اگر بیوی ناراض ہو گئی. تو یہ دونوں طرف سے پھنسا ہوا ہے, تو یہ ماں اور بیوی نہیں ہے, ایک طرف قبض روح ہے, ایک طرف فشار قبر ہے.
اگر قبض روح سے بچنا چاہے گا تو فسار قبر میں پھنس جائے گا، اور اگر فسار قبر سے بچنا چاہے گا تو قبض روح میں پھنس جائے گا۔ نہیں میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، سنو، پھنستا وہی ہے جو حقوق سے واقف نہیں ہے، پھنستا وہی ہے جو حقوق سے واقف نہیں ہے۔ ماں کے حقوق اور ہیں اور بیوی کے حقوق اور ہیں۔ ماں کے حقوق ان کی جگہ پر ادا کر دو، قبض روح میں آسانی ہو جائے گی۔ بیوی کے حقوق اپنی جگہ پر ہیں، وہ ادا کر دو تو فسار قبر سے بھی بچ جاؤ گے۔ پھنسے گا وہ جو حقوق سے واقف نہیں ہوگا۔ ہم حقوق سے واقف نہیں ہیں، لہذا قدم قدم پر ہم دوزخ سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ماں باپ کے حقوق اور ہیں، بیوی کے حقوق اور ہیں، اولاد کے حقوق اور ہیں، رشتہ داروں کے حقوق اور ہیں، پڑوسیوں کے حقوق اور ہیں۔ سب کے حقوق ادا کر دو، میدان محشر میں آسانی ہو جائے گی، جنت میں جانا بھی آسان ہو جائے گا۔ اور جب سارے حقوق کر کے میدان محشر میں جاؤ گے تو اللہ جنت کی طرف جانے کا پروانہ تمہیں دے دے گا، اور پل صراط سے گزر کر دروازہ جنت تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ مگر اے جنت میں جانے والوں، محبت علی لے کر جنت میں جانے والوں اور بندوں کے حقوق ادا کر کے جنت کے دروازے پر جانے والوں، جنت کے دروازے پر جاتی بڑی خوشی محسوس ہوگی، بہت خوشی محسوس ہوگی، اس لیے کہ تمہیں جنت مل رہی ہے اور جنت میں جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو کتنے خوش ہوگے، بہت خوش ہوگے۔ لیکن جیسے ہی دروازہ جنت کا کھلے گا اور تم پہلا قدم جنت کے دروازے پہ رکھو گے تو کسی بیوی کے رونے کی آواز آئے گی، جو بڑے دردناک لہجے میں روتی بھی نظر آئے گی، اس طرح سے روتی بھی نظر آئے گی جیسے اس کا جوان بیٹا مر گیا ہے، تو دل تڑپ جائے گا، دل بے چین ہو جائے گا، اور پوچھا جائے گا آخری رونے والی بیوی کون ہے جو جنت میں رو رہی ہے؟ تو بتانے والے بتائیں گے یہ رسول کی ایک لوتی بیٹی فاطمہ زہرا ہے جو اپنے بیٹے حسین کے لیے رو رہی ہے۔ ارے ہزاروں سال گزر جائیں گے مگر جنت میں فاطمہ، جب ہم جنت میں جائیں گے تو فاطمہ اپنے لال کا پرسہ دینے کے لیے تیار بیٹھی نظر آئے گی۔ ہمیں جنت میں جانے کے بعد فاطمہ زہرا کی خدمت میں سب سے پہلے ان کے لال کا پرسہ پیش کرنا ہے۔ لال کا، حسین کا پرسہ فاطمہ زہرا کی خدمت میں وہی پیش کریں گے بیٹھنے کے بعد کہ جو مجلس میں صف اعضاء پر بیٹھنے کے عادی ہوں گے، وہ جلدی سے فاطمہ کے پاس پہنچ جائیں گے، ان کے لال کا پرسہ دیں گے، کہیں گے فاطمہ زہرا ہم اگر کربلا میں ہوتے تو آپ کے لال کا ساتھ دیتے، ہم کربلا میں تو نہ تھے مگر جب سے ہم دنیا میں پیدا ہوئے اور جب تک ہم زندہ رہے آپ کے لال کا ماتم کرتے رہے۔ ہمارے سینے کے اوپر اب بھی ماتم کے نشان ہے۔ ہم جب بھی مصائب حسین سنتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ ہمارا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا۔ فاطمہ زہرا کی خدمت میں حسین کا پرسہ، فاطمہ زہرا کی خدمت میں ابو الفضل العباس کا پرسہ، فاطمہ زہرا کی خدمت میں علی اکبر کا پرسہ، فاطمہ زہرا کی خدمت میں علی اصغر کا پرسہ۔ ارے کس کس کا پرسہ پیش کیا جائے، کس کس کا پرسہ پیش کیا جائے؟ فاطمہ کربلا کے میدان میں ہے۔ عزیزان گرامی، فاطمہ کربلا کے میدان میں اس وقت آئی جب حسین کربلا کے میدان میں پہنچے، اس لیے کہ جب امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو مدینے سے چلے تھے تو قبر زہرا پر پہنچے تھے۔ کب پہلے روضہ رسول پہ گئے تھے، نبی کے روضے پہ جانے کے بعد فریاد کی تھی کہ اے دانا اب مدینے میں رہنا دشوار ہو گیا ہے، لہذا آپ کا لال آپ کے دین کو بچانے کی خاطر مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ بہت روئے تھے حسین، اس کے بعد بقی میں آئے تھے اور بقی میں آنے کے بعد خود کو قبر زہرا پر گرایا تھا، اور قبر زہرا پر گرانے کے بعد حسین بہت روئے تھے، اماں کہہ کے پکارا تھا، اور اس کے بعد غش آ گیا تھا۔ عالم رویا میں حسین نے دیکھا کہ خاک پر فاطمہ زہرا آئی ہیں اور اپنے لال کو کلیجے سے لگا کے کہہ رہی ہیں اے میرے لال خدا حافظ، الوداع میرے لال، تم چلو کربلا کی طرف چلو، مگر یاد رکھنا تم مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہو تو تمہاری ماں بھی بقی میں اپنی قبر میں آرام نہیں کرے گی، تمہارے ساتھ ساتھ کربلا کے میدان میں آئے گی۔ حسین 28 رجب کو مدینے سے چلے، فاطمہ زہرا ساتھ ساتھ چلی۔ اس کا ثبوت کئی مقامات پر ملا۔ پہلی وہ منزل تھی کہ جب شب عاشور حسین میدان کی طرف گئے، حسین کے ایک دوست، حسین کا ایک صحابی ساتھ ساتھ چلا، ہلال نام تھا۔ امام جا رہے، ایک مرتبہ محسوس ہوا کوئی آ رہا ہے، امام کے قدم رک گئے، کہا کون؟ کہا آقا میں آپ کا غلام ہلال ہوں، آپ کو طرح آتے ہوئے دیکھا۔
تو مجھ سے رہا نہ گیا، آقا میں آ گیا، کہ آ گئے ہو تو آؤ میرے ساتھ آؤ۔ ایک مرتبہ ہلال کو ساتھ لیا، حسین آگے بڑھے، حسین آگے بڑھ کر ایک جگہ بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ ہلال نے پوچھا مولا یہاں کیوں رو رہے ہو؟ کہا میرا ہلال یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرا کلی الجوان علی اکبر زخموں سے چور ہو کر گرے گا۔ ارے یہی تو وہ جگہ ہے کہ جہاں بیٹھ کر میں علی اکبر کے کلیجے سے نیزے کا پھل نکالوں گا۔ حسین اٹھے، ایک دوسری جگہ جا کے رونے لگے۔ کہا آقا یہاں کیا ہوگا؟ کہا میرے لال قاسم کا جنازہ ہوگا، اس کے جسم کے ٹکڑے ہوں گے، میں اپنی ابا میں اس کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کر کے خیمے کی طرف لے کر جاؤں گا۔ ہائے یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے بھتیجے قاسم کے جسم پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے اور اس کی لاش پامال سم اسما ہو جائے گی۔ امام اٹھے، نہر کی طرف آگے بڑھے، فرات کے کنارے جا کے رونے لگے۔ آقا یہاں کیا ہوگا؟ کہا میرا شیر عباس کے بازو قلم ہو جائیں گے اور میرا بھیا عباس اسی جگہ پر شہید کیا جائے گا۔ ایک بلندی پر پہنچے، رونے لگے، پوچھا یہاں کیا ہوگا؟ کہا ہلال میری گود میں میرے 6 ماہ کا اصغر ہوگا، حرملہ کا 6 شعبہ تیر ہوگا، میرے لال کا ننھا سا گلا ہوگا۔ امام کے ساتھ ساتھ ہلال بھی روتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بلندی سے نشیب کی طرف اترے، ہلال کے قدم رک گئے۔ کہا ہلال آگے آؤ۔ کہا آگا کیسے آؤں؟ اس نشیب سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے جو اتنے دردناک لہجے میں روتی ہے جیسے اس کا جوان بیٹا مر گیا ہو۔ امام نے ہلال کو سینے سے لگا کے کہا ارے ہلال پہچان لو، یہ کوئی اور نہیں میری دکھیا ماں فاطمہ زہرا ہے جو میرے کربلا آنے سے پہلے میری قتل گاہ میں آ گئی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں شمر کا خون خنجر ہوگا، میرا سوکھا ہوا گلا ہوگا، میری ماں کی گود ہوگی، میری ماں کی فریاد بلند ہوگی، ارے شمر میرے لال نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں تو میرے لال کو قتل کر رہا ہے؟ ماں نے وعدہ کیا تھا حسین سے پہلے کربلا کے میدان میں جناب فاطمہ زہرا پہنچ گئی، اور تیسری وہ منزل ہے اور آخری منزل ہے کہ جب زخموں سے چور ہو کر حسین گھوڑے پر ڈگمگانے لگے، زلجنا نے اپنے گھٹنے کو زمین کربلا پر رکھا، آہستہ سے حسین کو زمین کربلا پر اتار دیا۔ مگر عزیزو تاریخ بتاتی ہے کہ زلجنا نے زمین پر اتارا تو مگر جسم حسین زمین پر نہ پہنچ سکا، بلکہ تیر اتنے جسم میں پیوست تھے کہ جنازہ حسین تیروں پر معلق ہو کے رہ گیا۔ جب شمر ملعون آیا، اس نے اپنا گھٹنا حسین کی پشت پر رکھا تو تیر ادھر سے ادھر ہو گئے۔ حسین نے پیشانی زمین کربلا پر رکھی، آخری سجدے میں حسین کا سر ہے، فاطمہ زہرا تڑپ رہی ہیں، شمر پشت پر سوار ہوا، فاطمہ نے حسین کا سر اپنی گود میں لیا، ارے شمر کا خون خنجر چلا، حسین کا گلا کٹا، سیدہ کی آوازیں بلند ہوئی، ہائے میرا لال حسین، ہائے میرا لال حسین، ارے بابا آؤ میرے لال کی مدد کرو، علی کہاں ہو؟ حسین کا گلا کٹ گیا، زمین کربلا کو زلزلہ آیا، آفتاب کو گہن لگا، آواز غیبی آنے لگی، الا قتل الحسین بے کربلا والا ذبح الحسین بے کربلا سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ الہی بحق زہرا الہی بحق زہرا الہی بحق زہرا۔ الہی 14 معصومین کا واسطہ ہماری اس مختصر سی ادا کو قبول فرما، پالنے والے ہمیں جو غریب ہیں ان کی غربت کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے گھر کے مردوں کو سیرت مولا کائنات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہماری بہنوں کو سیرت فاطمہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، امام کا ظہور جلد از جلد فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔